جب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت، جس کی کہ ہر لمحہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچائے، اور اسی اس میں انہوں نے ہر وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جس سے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ یہ کوششیں کسی حد تک کارگر ثابت ہوئیں کہ ہمیں ایک فیٹف کے اس کے تحت ہمیں اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ ہم اپنے جو قوانین ہیں اس کے سلسلے میں یہ جتنی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ منی لانڈرنگ سر فہرست ہے، ان ساری، اور ٹیرر فائنینسنگ ہے اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس میں کہ غیر قانونی طور پہ اور غلط مقصد کے لیے پیسوں کی ٹرانسفر کی جائے یا اس کی موومنٹ کو وہ کیا جائے، چیک کیا جائے۔ اب ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے مختلف سیشنز ہوئے، ہماری مختلف نیگوسیشنز ہوئیں، اور ہم اس چیز میں تو کامیاب ہوئے کہ ہم کووڈ کی وجہ سے ہمیں کچھ ایکسٹینشنز بھی مل گئی تھیں، لیکن اب جبکہ ہمارا اکتوبر میں ایک فائنل ہم نے پریزنٹیشن دینی ہے، اور جو فیٹف کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا اس کو بلیک لسٹ میں لایا جائے۔ اب آپ کو یہ بتانا میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہمارے عوام بھی جان سکیں کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں چلے جائیں تو اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچے گا۔ جب آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل بینکس ہوتے ہیں، جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو قرضہ دیتی ہیں یا آپ کے ٹریڈ فائنینسنگ کے لیے جن چیزوں کی، جن انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لائک لیٹرز آف کریڈٹ ہو گئے، وہ بہت ایکسپینسو بن جاتے ہیں، مہنگے ہو جاتے ہیں، تو آپ کے قرضوں کی بھی جو شرح سود ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو کوئی آپ کو دیتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو وہ دے گا تو بہت ہی مہنگی شرح سود پہ آپ کو وہ قرضے ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، لوگ اس سے کترائیں گے، کیونکہ جو بھی فورن انویسٹر ہے، چاہے وہ ہماری ایکوٹی مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہے یا وہ کسی اور پروجیکٹ میں فائنینس کرنا چاہے، انویسٹ کرنا چاہے، وہ اس سے کترائیں گے، کیونکہ ایک ملک جس کا کہ بلیک لسٹ میں نام ہو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کو قریب سے بھی نہیں ہاتھ لگانا چاہتا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی کرنسی پہ بھی پریشر پڑے گا، آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بجلی مہنگی ہو جائے گی، اور جتنا بھی جس طرح سے اس ملک کو امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہے وہ بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، تو اس سے ملک میں اصل تکلیف کس کو پہنچے گی؟ وہ عوام کو پہنچے گی۔ کس کو نقصان پہنچے گا؟ ہمارے ملک کو پہنچے گا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، جو اس کی بلیک لسٹ میں آنے کی وجہ سے جو بھی نقصانات ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن اس پہ بھی سیاست کر رہی ہے، اور سیاست تو انہوں نے پہلے روز سے شروع کر دی تھی جب پرائم منسٹر عمران خان نے حلف لیا اور وہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، اس وقت سے لے کے یہ پہلے دن سے کہنا شروع ہو گئے کہ جی حکومت ناکام ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو اس لیے یہ ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی آڑ میں چاہے ملک کو نقصان پہنچے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو اگر ہے پرواہ تو صرف اپنے جو انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے
ان پیسوں کو بچانے کے لیے یہ مسلسل بلیک میل کرتے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ این آر او مانگا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی این آر او کس نے مانگا؟ تو این آر او تو ان کی جتنی بھی آپ اسمبلی میں سیشنز دیکھ لیں، چاہے وہ کووڈ کی صورتحال میں دیکھ لیں، جب کووڈ ہوا تب بھی انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی وبا تھی جس میں کہ ہمیں ایک مکمل یکجہتی دکھانی تھی. بیکاز ان کا مقصد یہی تھا کہ خدا نہ خواستہ یا تو ہلاکتیں اتنی ہو جائیں کہ تب بھی اس حکومت کو ہم تختہ الٹ دیں، یا جو ہے تو مالی طور پہ اکانومی ہماری اتنی مفلوج ہو جائے کہ تب بھی حکومت جانے کے چانسز ہوں گے اور ان کے جو پیسے ہیں وہ اس کے بچنے کے اور ان کے جیل جانے سے بچنے کے لیے حالات پیدا ہوں گے. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان، جن کی نیت کے بارے میں تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے، ملک کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ملکی کے لیے اور عوام کے لیے اور خاص طور پہ غریب عوام کے لیے وہ ہمیشہ ہر جو بھی ان کی پالیسی کا محور ہوتا ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے نیک نیتی سے فیصلہ کیا باوجود اس کے کہ یہی لوگوں کا وہ تھا کہ یہ تو جانے جائیں گی، یہ تو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے چونکہ نیت ٹھیک تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے مدد کی کہ آج بڑے بڑے باہر کے ملکوں کے جو وہ ہیں ریسرچرز ہیں وہ اس بات پہ حیران ہے کہ کیسے پاکستان اتنے کم نقصان سے اس اتنے سیریس مرض سے نکل آیا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب خود بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی طرف سے جو بھی ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے کیا، لیکن جو اصل چیز جس نے کہ ہمیں کامیابی دی وہ یہ تھا کہ ہماری نیت اچھی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا روزگار. اپوزیشن دوسری طرف یہ چاہتی تھی کہ لوگ بھوک سے بے شک مر جائیں لیکن کورونا سے نہیں مریں. یہ ایک عجیب منطق تھی. لیکن پرائم منسٹر صاحب مستقل مزاجی کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پہ ایک مکمل یقین محکم ہوتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا سمارٹ لاک ڈاؤن کا. اب ان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پلان وہ کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر پلان کرنے والا ہے. اس فارمولی کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے کافی حد تک نکال دیا. اب اپوزیشن کے پاس کیا ایک رہ گیا تھا، وہ یہی رہ گیا ہے کہ جی جو فیٹف قوانین ہیں اس کو استعمال کر کے ایک این آر او لیا جائے. اور میں یہ جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ کوئی ویسی نہیں ہے کہ وہ ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایف اے ٹی ایف کے جو قوانین ہیں کچھ پاس ہو گئے ہیں، ابھی بھی 4-5 رہتے ہیں اور اپوزیشن کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے حکومت کے ساتھ، ان کو این آر او دے. اب یہ جو این آر او ہے جس کو کہتے ہیں کسے دیا، وہ یہ ہے، یہ وہ مسودہ ہے جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے اپوزیشن نے، اب اس میں 37 پوائنٹ میں سے وہ کہتے ہیں کہ 34 پوائنٹ تبدیل کر دیے جائیں. اور یہ تبدیلی کو یہ نہیں ہے کہ اس سے ملک اوپر چلا جائے گا. اگر ملک اوپر چلا جاتا تو ہم اس کو 100 دفعہ اور 100 بار اس کو ہم منظور کرتے. لیکن انہوں نے تو کرپشن کی تشریح بھی اپنی مرضی کے مطابق کی ہوئی ہے. اس میں یہ بالکل چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل چھوٹ مل جائے کہ ان پہ جو بھی مقدمات بنے ہیں یا یہ جن کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے لحاظ سے ہو، وہ کرپشن کے لحاظ سے ہو، نیب کے ادارے کو ہی اڑا دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بلیک میلنگ میں عمران خان نہ آئے ہیں، نہ پہلے آئے ہیں، نہ اب آئیں گے، بلکہ ہمارا جو عزم ہے وہ اور بھی سخت ہو گیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی ان کو ریلیف نہیں دیں گے جہاں تک کہ کرپشن کا تعلق ہے. بیکاز یہ جو کرپشن آپ دیکھتے ہیں، یہ جو مہنگائی آپ دیکھتے ہیں، جو بجلی مہنگی ہے، یہ جو چیزیں مہنگی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس طرح سے ایک ایسا نظام چلایا جس سے کہ ادارے اور معیشت دونوں کو تباہ کیا. ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئیں
اور میں یہ کئی دفعہ کہتا آیا ہوں کہ جو عمران خان کی حکومت اور ان کی حکومتوں میں فرق ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے فیصلے کرتے ہیں، چاہے اس میں ان کو سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے. یہ جو سیاست کرتے آئے ہیں یہ حکومتوں کو بچانے کے لیے سیاست کرنے آئے ہیں. ہمارے لیے جو سب سے مقدم چیز ہے وہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کے عوام ہیں. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے، اور پیر کو جب بھی سیشن ہوگا، جب یہ بل ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام ان کو دیکھ لے کہ یہ اپنے لیے فیسلٹیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یہ ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں آ جائے تو اس ملک میں کیا ہوگا، اور وہ یہ چاہتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف پرواہ اس بات کی ہے کہ ان کی جو پیسے جو انہوں نے لوٹ مار سے جو جمع کیے ہیں وہ بچ جائیں. اور یہ ہونے والا نہیں ہے، بیکاز ہم عمران خان ان کی اس کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. عمران خان ملک دوستی میں یہ ساری جو اپنی ایک جد و جہد ہے اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں بہتری آئے، اس ملک کے عوام کو چیزیں سستی ملیں، فیسلٹی ملیں، ہیلتھ ملیں، صحت کے میں، ایجوکیشن میں، امن و امان میں، قانون کی بالادستی. یہ سارے وہ ہمارے ہدف ہیں جو کہ جس پہ کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی سیاست بھی کی ہے اور ہم آئندہ بھی اسی پہ کار فرما رہیں گے، اور ہم اپوزیشن کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. دوسری بات کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف جو کہ ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، بالکل انہوں نے مختلف جو ہے ڈاکٹرز کو اور اپنے ٹیسٹ کو انہوں نے فچ کیا. انہوں نے، یہ تو ماسٹرز ہیں اس چیز کے، اور جا کے ادھر لندن میں بیٹھ گئے، اور لندن میں علاج تو اپنا کیا ایک ایکس رے تک تو کیا نہیں انہوں نے. جب ان کی جو ٹرم جو ان کو ضمانت ملی تھی جب وہ ختم ہوئی اور ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تو پنجاب حکومت نے ان سے میڈیکل رپورٹ مانگی کہ آپ میڈیکل رپورٹ تو بھیجیں کہ آپ کو ایکسٹینشن کس لیے دی جائے، بیکاز آپ نے اپنی میڈیکل رپورٹ کو دیکھ کے ہی ہم فیصلہ کریں گے. تو چونکہ انگلینڈ وغیرہ میں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو وہ رپورٹ نہیں بھیجوا سکے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے قانون کا مذاق اڑایا، جس طرح سے انہوں نے اپنی بیماری کو ایک بہانہ بنا کر اور ملک سے فرار اختیار کی، تو ان کو واپس آنا چاہیے. ان کو واپس آنا چاہیے اور اپنی جو ان سے سوالات کیے گئے ہیں، جو ان پہ الزامات ہیں، وہ اس کو عوام کے سامنے رکھیں، عدالتوں کے سامنے رکھیں. عوام کے سامنے خیر وہ کیا رکھیں گے، عدالتوں کے سامنے رکھیں. اور اسی پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے اپنے علاج کراتے، جو کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک ایکس رے تک تو کیا نہیں ہے، وہ وہاں پہ لاتے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، وہاں سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہے ہیں، فون پہ رابطہ ہے، بلاول بھٹو کے ساتھ رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو شاید اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے وہاں سے باہر بیٹھ کے، جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، ضمانت پہ وہ گئے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم فورن آفس کے تھرو نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ فورن آفس کے تھرو انگلینڈ کی حکومت سے ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے. اور ہم اس سلسلے میں جو بھی ہماری حکومت، بیکاز حکومت ہماری ظاہر ہے کہ عدالتیں سپیریئر ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن جو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ انیبل کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ قانون کو جو طلب ہیں ان کو لایا جائے، اور اس ملک میں ان کو انہوں نے جو بھی جوابات دینے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے اور جو عدالتوں کے سامنے پیش ہوں، اور وہی پھر ڈٹرمن کریں گی. جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ ضمانت کی ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے. تو قانون اپنا رستہ لے گا، لیکن ہم جو ہے تو ہماری اب کوششیں اور تیز ہو گئی ہیں، اور ہم انشاءاللہ
वापस लाएंगे नवाज शरीफ साहब को। आप समझते हैं कि इतनी सारी ब्रीफिंग में बेशक आपने अच्छे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब तक जो बुनियादी जरूरत है आवाम की, आटा और चीनी, इसकी कीमतें कम नहीं होंगी तो बाकी आप समझते हैं कि वो सूदमंद साबित हो गया कि 2 साल की कारकर्दगी? नहीं, देखें, एक चीज तो कारकर्दगी है जो जिसका कि हमने पहली दफा आपके ज्यादा जानते हैं कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वो जो वज़रा हैं वो पेश हों और अपनी कारकर्दगी पेश करें। अब बात जो इस हो रही है, देखें, आप अगर फैटफ को देखें ना तो आपने महंगाई की बात की है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये कानून इन्होंने पास न किए, अगर इन्होंने मुल्क के हक में फैसला न किया तो ये चीजें तो और भी महंगी हो जाएंगी। ये तो मतलब है कि आप देखेंगे कि डिवैल्यूएशन किस तरह से हो जाएगी, किस तरह से बिजली महंगी हो जाएगी, किस तरह से वो और जितनी भी खाने पीने की अशाएं वो महंगी हो जाएंगी, बिकॉज हम तो दालें भी इंपोर्ट करते हैं। तो हमें इस वक्त जो है ना, हमें ये देखना है कि इस वक्त जो अपोजिशन का रोल है, आया वो मुल्क दोस्त है और मुल्क दुश्मन है, अवाम दुश्मन है। आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कि जी महंगाई हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस किस्म के कानून से अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क की मफाद को, यानी अपने मफादात को, मुल्क की मफादात को कुर्बान कर रहे हैं। जी पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में आता है जी तो उस पर आपकी हुकूमत की क्या अमली होगी? जिस तरह आपने भी बताया कि महंगाई और सारी चीजें, उसके लिए भी आपकी कोई तैयारी है? दूसरा ये कि आप ऑपोजिशन को दोबारा है कोई इरादा को ऑन बोर्ड लेने का, उनको भी ये बताएं कि ये जो है असल मसला तो देखें वो नहीं, वो देखें वो बच्चे तो नहीं है, उनको अच्छी तरह मालूम है, हमने कहा है, उनको पता है कि इस कानून के अगर हमें ब्लैक लिस्ट किया जाए तो हमारे मुल्क को क्या मुआशी नुकसानात हो सकते हैं, किस तरह से एक किस्म की इंटरनेशनल आइसोलेशन हो सकती है। तो ये जो आप हिकमत अली कर रहे हैं, ये तो फिर आपको इनको अपोजिशन वालों को से पूछना होगा कि उनकी हिकमत अमली क्या है, अब कि उन्होंने मुल्क को एक ऐसे मामले से दोचार कर दिया है अपनी जाती दौलत बचाने के लिए। तो ऐसी हिकमत अमली ऐसे उसमें क्या हो सकता है? ये तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर पड़ेगा वो तो अवाम पे पड़ेगा, मुल्क पे पड़ेगा। तो आया ये मुनासिब है कि वो अपने जाती मफादात के लिए मुल्क के मफादात को कुर्बान करें? देखें, नहीं, हमें अभी याद नहीं आया। देखें, ये तो वाकयात होते हैं। अगर हम जिस टर्म के लिए वो गए थे, अगर वो अपनी तस्वीरें भिजवाना शुरू कर दें और जिसमें कि वो हशाश बशाश फिर रहे हैं, कभी शॉपिंग करते हैं, कभी वॉक पे जाते हैं, कभी कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि मुल्क के अवाम उनके दिए हुए तोहफों से तकलीफ में है, तो वक्त की बात होती है। और ये तो अभी लेजिस्लेशन जो है तो अभी असेंबली में अभी आई है ना, तो इसलिए ये कोई ये नहीं है कि हमने अभी शुरू कर दिया कि मरियम नवाज क्या है, वो कोई सियासी लीडर तो नहीं है, वो तो जो है तो एक विरासत के जरिए उनको मिली है। जिस तरह मैंने कहा था, अगर बिलावल वो सियासतदान है, अगर मरियम नवाज सियासतदान है, तो फिर मैं भी बहुत बड़ा शायर हूं। तो ये तो उन्होंने आना था अदालत में अपने लिए जवाब के लिए, नैब ने उनको बुलाया था, उनको कोई किसी वो निशाने पाकिस्तान देने के लिए नहीं, उनको तो बुलाया था कि आप अपने सवालात का जवाब दें, जिसके लिए एक ड्रामा उन्होंने रचाया और उस पूरे इशू को साइड ट्रैक करने के लिए एक ढोंग रचाया और नैब पे पथराव किया, नैब पे अटैक किया। ये तो पहले भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पे किसने हमला किया था? इन्होंने किया था। तो देखें, ये जो है ना, अब हालात बदल गए हैं। अभी जो है तो वो वाली सियासत जो कि मरियम नवाज सोचने का कर रही है, उसका अभी वक्त वो वक्त गुजर गया है। वो एक ऐसा वक्त था जिसमें कि इन्होंने जो भी चाहा इस मुल्क के साथ करना। ये इक्तिदार के बगैर ऐसे हैं जैसे कि पानी मछली पानी के बगैर होती है। तो ये कोई टाइमिंग की बात नहीं है। हम तो इस वक्त जो मुकद्दम है वो है फैटफ कवानीन की पैसेज, उसको पास करना। अगर वो पास आप नहीं करेंगे तो मैंने आपको बता दिए कि क्या होगा, मुल्क के इकोनॉमी के साथ क्या होगा। आपने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स को फर्ज किया और
کیا حکومت نواز شریف کو بلانے کے ساتھ ساتھ ان ڈاکٹرز کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے گی جنہوں نے ان کی رپورٹس فائل کی؟ کیونکہ جو صوبائی وزیر صحت تھیں انہوں نے بھی اس وقت کہا کہ نواز شریف کی جو کنڈیشن ہے وہ سیریس ہے، اور اسی طرح جو سرکاری ڈاکٹرز تھے انہوں نے بھی کہا، تو کیا حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی نا تو یہ بڑی فورینزک قسم کی ہوگی. اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو سیمپلز لیے گئے تھے وہ کس طریقے سے لیے گئے تھے، اور اس میں کیا شامل تھا کیا نہیں تھا، کس بنیاد پہ وہ جو ٹیسٹ کی جو وہ ہوتی ہے اس کو کس طرح سے فچ کیا گیا. تو دیکھیں ڈاکٹرز یا کوئی بھی وہ ڈاکیومنٹس یا ایون عدالتیں، وہ جو چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے وہ اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ پروسیس جس سے کہ وہ ٹیسٹ لیے گئے تھے، جس میں کہ بلڈ سیمپلز لیے گئے تھے، جس میں پھر کیا ہوا، اس کی کاؤنٹنگ کیسی ہوئی، کیا ہوا، وہ پھر پوری ہوگی، وہ فورینزک آڈٹ ہوگا، وہ نارمل وہ نہیں ہوگا کہ جی. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے مطابق وہ لیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ تو آپ نے ایک قسم کی، اس میں تو بڑے جرم بڑے بنتے ہیں. یہ تو آپ مطلب ہے کہ عدالت کے ساتھ بھی آپ نے ایک ایسا وہ کیا، جرم کیا، جس میں کہ آپ کو عدالت کو بھی جواب دینا ہوگا. بیکاز عدالت نے تو ہی انسانی ہمدردی پہ اور حکومت نے بھی اس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے ایسا ایک ماحول کریٹ کر دیا تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جس کا کہ جوال دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں، 5-6 سال ہو گئے ہیں، ایک کاغذ نہیں دیا انہوں نے اپنے ان کا ثبوت، اپنی جائیدادوں کا ایک کاغذ نہیں جمع کرایا. عمران خان سے بھی تو پوچھا تھا، 40 سال پہلے نہ حکومت میں رہے ہوئے، نہ انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ رکھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی پوری منی ٹریل دی اور وہ کیس ختم ہو گیا. عمران خان صادق اور امین ہو گئے. تو یہ بجائے اس کے کہ سیاست کریں، آ کے نیب پہ حملہ کریں، اپنی پیشیوں کو ایک وہ بنا کے ایک جلسہ بنا کے اگر آ کے پریشر ڈالنا چاہیں اس پہ اداروں پہ، تو یہ تو نہیں ہوگا، اس طرح تو نہیں ہوگا. یہ تو قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. تو ہمیں یہ اس قسم کے دیکھیں ان لوگوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ ہمارا سارے پاکستانیوں کا فرض، اور یہ نقصان عمران خان کا نہیں پہنچایا یا پی ٹی آئی کا نہیں پہنچائی، یہ سارا ہمارے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں ہیں اس کے ثمرات ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. بجلیوں کے جو کانٹریکٹس کیے کتنے مہنگے کیے، پرواہی نہیں کی ہے، ملک کو بالکل ایک اس پہ لگا دیا، ایک ایسی ڈگر پہ لگا دیا جس میں کہ آج ہم جو ہے تو قرضوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، چیزیں بھی مہنگی ہیں. تو یہ چیزیں ساری دیکھنی ہوں گی، اس کو علیحدگی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہے کہ ایک باپ نے گناہ کیا اور اس سے بھی تو پوچھا، مریم نواز سے بھی تو پوچھیں کہ وہ اپنی بتائی یہ جو اپنی جو اس پہ ایلیگیشنز ہیں اس کا پروف لے، بجائے اس کے کہ وہ جیپ سے نکل کے اور تقریریں کریں جیسے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. وہ تو ایک پیشی کے لیے آئی تھیں، ان سے سوالات کیے گئے تھے کہ جی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 1100 کنال یا جتنے بھی ہیں یہ آپ نے کیسے لیے ہیں. تو ہمیں بھی ایز اے سوسائٹی، اور آپ سے زیادہ طاقتور میڈیم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوالات اٹھائیں کہ مطلب ہے اس میں سیاسی وابستگی کو چھوڑ دیں، آپ نہ ہو آپ پی ٹی آئی کے، آپ کسی بھی اس کے نہ ہو. ایز اے پاکستانی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اکھیڑیں کہ جی یہ کیوں ہمارا ملک آج اس مشکل میں ہے، ہمیشہ جو ہے تو ہماری کیوں اکانومی بیٹھ جاتی ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ کیوں ارب پتی خرب پتی کیوں بنتے ہیں. یہ سوال آپ پوچھیں نہیں. مثلا میں آپ کا ایک منسٹر ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی آتا ہے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے، اور آپ جب میں ریٹائر ہوں یا 3 سال 4 سال بعد ہوں اور آپ دیکھیں کہ جی میں نے تو لندن میں بھی جائیدادیں لے لی ہیں، تو آپ آپ کا حق بنتا ہے کہ جی کیسے شبلی صاحب آپ تو سارا دن پریس کانفرنس کرتے تھے، کیسے آپ نے یہ بنا لیا. یہ گر ہمیں بھی سکھائیں، سارے پاکستانی 22 کروڑ کو بھی سکھائیں نا کہ یہ کیسے آپ نے بنا لیے یہ سارے. تو یہ تو بڑا، اس میں کوئی زیادہ نہ اس کی ضرورت ہے، نہ پروف کی ضرورت ہے، نہ کچھ. یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. میں پوچھوں کہ جی آپ بتائیں یہ کیسے آپ نے، میرے گھر آپ آ جائیں کہ جی شبلی صاحب آپ نے یہ گھر کیسے بنایا ہے. میں اگر جواب نہ دے سکوں تو مجھے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ میں بتا نہیں پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے ذرائع تھے جس کو کہ میں جسٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوں. بنیادی طور پہ یہی بات ہے. جی جی سر آپ نے کہا کہ اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے، بالکل. تو
تو پھر بھی آپ کا یہ رویہ ہوگا نواز شریف کو خط لکھنے کے حوالے سے، اور ٹائم فریم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، کون سے لا کے تحت آپ برطانوی حکومت کو لکھیں گے کہ نواز شریف کو بھیجیں، کیونکہ ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو فیٹر کے اثرات بتائے اس میں ایک وجہ آپ نے جو بنیادی بتائی ہے ایکسچینج ریٹ بتایا کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی. تو آپ کے پچھلے ایک سال میں ایکسچینج ریٹ 55 روپے تقریباً جو ہے ڈالر کے مقابلے میں روپے میں ہے. اور رزاق داؤد نے یہ کھلے عام پریس کانفرنس میں کہا مہنگائی کی وجہ یہ ہے جو مافیا کا بات ہے وہ اتنا فیکٹر نہیں. تو اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو آپ کے دور میں مہنگائی ہے وہ بھی ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں آپ سے سوال، میں آپ کا بالکل سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں ہمارا کہنا، اور یہ صرف ہمارا کہنا نہیں، میرے پاس ہوتا تو میں وہ کتاب بھی لے آتا حفیظ پاشا کی، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ آپ نے اسحاق ڈار نے ایک ایسا فجنگ کی اکاؤنٹس کی کہ جس میں ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ انہوں نے برقرار رکھا، اور اس مصنوعی ایکسچینج ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے سالانہ 6 ارب ڈالر خرچ کیے. یعنی جب ڈالر نیچے جاتا تھا تو اسحاق ڈار صاحب 6 ارب ڈالر مختلف اوکیزنز پہ اس کو بیچتے تھے. جب سپلائی آ جاتی تھی تو ریٹ جو ہے تو سٹیبل ہو جاتا تھا. یہ کیا، اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو چیز آپ کے ملک میں بن سکتی ہے بغیر فورن ایکسچینج خرچ کیے ہوئے، وہ کسی کے لیے وائبل ہی نہیں رہی. کیونکہ اگر میں فیکٹری لگاؤں یا میں انڈسٹری لگاؤں اور وہ چیز مجھے 100 روپے کی پڑ رہی ہے، اور اگر آپ نے اپنا آرٹیفیشل مصنوعی طور پہ ایکسچینج ریٹ رکھا ہوا ہے تو اسے امپورٹ کرنے میں زیادہ سستا پڑتا ہے، تو میں انڈسٹری میری چل ہی نہیں سکتی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ہم اس کو ریئل لیول پہ لے آئے ہیں، اس کی اصل جو ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، اس بنیاد پہ ہم اس کو لے آئے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو چیز پاکستان میں بنتی تھی اب وہ 100 روپے کی بنتی ہے. وہی چیز اگر آپ امپورٹ کریں گے تو وہ 150 کی 170 کی ملے گی. تو ظاہر ہے کہ کوئی وہ نہیں خریدے گا، وہ وہی خریدے گا 100. تو جب پہلے تھی اس وجہ سے امپورٹ کا جو وہ میکنزم تھا تو اس سے دو قسم کے نقصانات ہوئے. آپ ایک کی ملک ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے ملک میں کوئی چیز انڈسٹری بنتی ہے تو اس میں جاب کریشن ہوتی ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے، تو اس سے محروم رکھا. اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ کرنا اور یہ ساری جتنی بھی یہ تو امیر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں نا چیزیں. ہم تو مطلب ہے کہ ہر ایک ہم جیسے آپ جیسے تو وہ مرسیڈیز بینز وغیرہ نہیں خریدیں گے نا. تو انہوں نے وہ آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ رکھا، اور اس کا یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، آپ کنفرم کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک سے کہ $6 بلین مصنوعی اس کو رکھنے کے لیے $6 ملین جھونک دیے جاتے تھے صرف آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے. جی اچھا، آپ کا دوسرا حصہ تھا، سوری، انہوں نے کہا کہ دیکھیں خط ہم ہر صورت میں لکھیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بلیک میلنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اگر ملک کے مفاد کو حاصل کرنا بلیک میلنگ ہے تو پھر ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فیٹف کو ہے قوانین ہے، اس پہ آپ کو، اگر آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اس قسم کی جو NRO ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا. ہم بنیادی طور پہ یہی کہہ رہے ہیں. تو اگر انہوں نے اس کو ووٹ کیا بھی تو ان کا احسان نہیں ہے، یہ ملک کے لیے وہ کریں گے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو یہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، وہ پیسے واپس لائیں، اور ملک کے وہ قوانین جو کہ ہمیں ایک نارمل ملک کی طرح ہمیں لے جاتے ہیں تو ہم اس پہ کوپریٹ کریں. تو ود اور وداؤٹ یہ تو ہے. دیکھیں یہ تو ان کا پہلے دن سے یہ ان کا وہ ہے کہ ان کو NRO دیا جائے، جس میں یہ مختلف طریقوں سے. دیکھا آپ نے کشمیر ڈے کو بھی انہوں نے متنازع بنایا. ادھر عمران خان نے تقریر کی، ادھر آ کے مولانا نے جو ہے تو جلسہ کر دیا. وہ ایک ردم ہم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک جو کشمیر کاز کو ہم نے عمران خان نے جس طریقے سے اجاگر کیا ہوا تھا اس میں جو ہے تو وہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا اپنے مولانا فضل الرحمان نے اپنا دھرنا کر کے. تو یہ چیزیں ہیں جس میں کہ یہ چاہتے ہیں، اور ابھی بھی یہ APC کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بنیادی طور پہ جب بھی ذرا زور آتا ہے، جب پڑتا ہے تو وہ پھر کبھی APC ہمیشہ آپ دیکھ لیں، سیکوینسنگ دیکھ لیں، جتنے بھی انہوں نے APC کی دھمکیاں دی ہیں
وہ جو ہے اسی وقت دیے جب ان پہ پریشر آتا ہے. منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ڈاکومنٹس لہرائے نہیں ہے, یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہاں بالکل. کہ یہ ڈاکومنٹس کا اپوزیشن کیا اور آپ کو یہ کب دیے گئے تھے؟ دیکھیں ایک تو یہ بتا دیں آپ نے 37 میں سے 37 یہ آرڈیننس ہے یا اپوزیشن کی ڈاکومنٹس ہے, اور یہ آپ کو کس وقت دیے گئے تھے؟ اور اس کے ساتھ میرا ایک بنیادی سوال یہ ہے, ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ نیب کے ذریعے ہم وزارت خارجہ کو کہیں گے کہ آپ ان کو خط لکھیں. یہ حشاش وشاش نواز شریف, جال صاحب نواز شریف نیب کو نظر نہیں آتا اور آپ حکومت کہے گی نیب کو کہ آپ اس کے لیے, تو یا بنیادی طور پر نیب اپنی ذمہ داری سے رائے فراغ اختیار کر چکے یا نواز شریف کو کوئی NRO ہو چکا ہے؟ نہیں, دیکھیں بنیادی طور پہ جس ارینجمنٹ کے تحت وہ باہر گئے تھے انہوں نے 6 مہینے میں واپس آنا تھا, یا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی وہ دینی تھی رپورٹ, میڈیکل رپورٹس دینی تھی. اب میڈیکل رپورٹ پنجاب حکومت نے مانگی ہیں, وہ نہیں ملی ہیں, تو پنجاب حکومت نے اوبیسلی لکھا کہ ان کی جو ہے بیل ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو, بیکاز ظاہر ہے جب ایک بندہ بھیج نہیں رہا, ایک ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا, تو اس کی وجہ سے ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت قانون کے اندر ہی چلے گی نا, تو ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں ادارہ کام نہیں کر رہا, ادارہ کام کر رہا ہے, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کب سے چل رہا ہے, یہ تقریباً کوئی 2-3 مہینے سے چل رہا ہے, کیونکہ جب فیٹف کی ہمیں یہ تو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ہمیں ٹائم مل گیا تھا, ورنہ یہ تو چل رہا تھا کافی عرصے پہلے ہمارا فائنل اسسمنٹ ہونی تھی. تو اس وقت سے انہوں نے ہم نے کہا بھئی آپ ہمیں تجاویز دے دیں کہ آپ کیا چیزیں چاہتے ہیں, کیا قوانین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھیجا, یہ جو ہے آپ کو میں بالکل دیکھا, آپ زوم ان کریں, یہ جی یہ ان کا پروپوزل ہے. مطلب ہے میں آپ کو اگر کہتے ہیں تو میں 1-2 اور باقی تو آپ کے پاس یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ بہت پرانا آپ کے ہینڈ اوور ہوا, یہ تو نہیں, تو اپوزیشن اور یہ جوائنٹ اپوزیشن کا ہے نہیں بالکل جوائنٹ اپوزیشن کیا ہے, تو پھر یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں اس کو پاس کرنے میں؟ میرا سوال یہ ہے, پھر کر دیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. یہ تو وہی والی بات ہے. پاس کرنے میں پرابلم تو کوئی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ سینٹ میں جب نو کانفیڈنس کا موومنٹ تھی, سب نے دیکھا کہ جو ملک دوست تھے انہوں نے ساتھ دیا. تو ایسے ملک دوستوں سے آپ کا رابطہ نہیں, ملک دوستی کی بات نہیں ہے, یہ تو سوال ہے اس کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کو بلیک لسٹ کر دیا جائے تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن پہ ہوگی. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پرانا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا یہ پرانا ہے, پرانا ورانا نہیں ہے, یہ کہ ان کی کوشش بڑے عرصے سے ہے, اس کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, سینٹ میں میر حسن تزیجو مرحوم کے لیے قرارداد منظور کی گئی, ان کی خدمات کی. جی آپ سینٹ میں قائد دیوان بھی ہیں؟ نہیں ہے. آپ کی کمی پہ آج سوالات اٹھائے اپوزیشن نے. میر حسن تزیجو کی جو پالیٹکس تھی, احمد فراز مرحوم کی مزاحمتی سیاست کے قریب تھی, آپ کی کیسی کیا مصروفیت تھی کہ آپ آج وہاں موجود ہیں؟ دیکھیں میں اگر آپ میرا اسکیجول دیکھیں تو میں ایک بہت ہی اہم میٹنگ تھی جو کہ بنیادی طور پہ فیٹفی کے بارے میں تھی, اور یہ آج کا دن نہیں ہے جس میں کہ میں نے کیا, میں نے کل ان کے بیٹے سے بھی بات کی ہے, میں نے اپنا بیان بھی جاری کیا ہے. اور جہاں تک رہا, میں ظاہر ہے کہ میرے والد صاحب کے جو ہم اثر تھے, ہم خیال تھے, یہ دوست تھے, میں ان کی قدر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں جی میں ہوں ایک پارٹی میں جس کا کہ اپنا ایک نظریہ ہے, جس کا اپنا ایک ڈسپلن ہے, میں تو اس کا پابند ہوں. مطلب ہے میرا تو رشتہ احمد فراز سے والد کا ہے, لیکن جہاں تک ان کی اپنی نظریات تھے, میرے اپنے ہو سکتے ہیں, اور میں وہ پارٹی میں نہیں تھے, کسی ڈسپلن کے پابند نہیں تھے. میں ہوں, میری پارٹی کے لیے جو بھی میں ہوں, میں پارٹی کی وجہ سے ہوں. اور مجھے پارٹی نے یہ نہیں کہا, پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کے لیے میسج بھیجا ہے, اور ان کے لیے میں نے کل فوراً بیان بھی جاری کیا تھا, اور میری ان کے بیٹے کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی فوراً اس کے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد. تو اس لیے میرا نہ ہونا یہ ایک اتفاق تھا, اور میں کئی دنوں سے سینٹ میں نہیں جا رہا بیکاز میری مصروفیت ایسی ہے. جی نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے کیا کوئی ٹریٹی ہے, کس قانون کے تحت ان کو آپ واپس لانے کے لیے خاطر؟ دیکھیں, جہاں تک ان کا گورنمنٹ کی انٹینشن کا تعلق ہے, ہم ہر وہ قانونی ذرائع استعمال کریں گے
जो उनको वापस ला सकें। और मैं ये समझता हूं अगर नून या उनके लीडरान जो आके इस बात की सियासत करते हैं, इधर आके बैठे होते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, ये कल भी करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके जवाब में। बात यह है कि इनको एक होती है अखलाकी चीज भी कुछ होती है, मतलब है सियासत हो या जो भी इंसान की जिंदगी हो उसमें अखलाकियात की कोई रास्ता होता है। ये नहीं समझते हैं कि जो ये कर रहे हैं, चूंकि हम कहें कि जी आपके पास तो कोई एक्सट्रेडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, वो जिम्मेदार, वो 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो इस मुल्क के कानून के अंडर अपने आप को सबमिट करें, कानून के सामने पेश करें। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो क्यों भाग गए? असल बात तो ये है, इन चीजों को छोड़ दें कि जी किस तरह से, कौन से नुक्ते पे, किस तरीके से, नहीं, हम और बातों को छोड़ दें। हम इखलाकी तौर पे पाकिस्तान के अवाम उनको कहते हैं कि जी आप किसी उसकी वजह से चले गए थे जो कि था नहीं, अब आपको वापस आना चाहिए, अपने आप को क्लियर करें। अगर वो अदालतों से क्लियर हो गए, उनको उन्होंने जवाब दे दिए जो कि अभी तक नहीं दिए, 5 साल तो हो गए, 6 साल, तो कोई वो नहीं है। ये मुल्क कोई जाती दुश्मनी किसी से भी नहीं है, न इमरान खान की न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी के साथ भी। हम मुल्क के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है जी, मेरा ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज इस्लामाबाद में मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बात उन्होंने की है FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसे सितंबर में फैसला करना है कि पाकिस्तान का नाम